بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین گرامی، کل سب سے پہلے آج کا دن ماہ شعبان، آج کا دن آنے والی شب، لیکن پورا مہینہ تمام صحابہ کو دین کو مبارکباد. توفیق الہی ہے، کرم خدا ہے، فضل الہی ہے. اللہ نے ہمیں 14 معصومین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا بنایا. آپ کی توجہ، ایران کے اندر ایک خطیب گزرے ہیں اور وہ بڑے بڑے مجتہدین میں بات کرتے تھے، مجالس پڑھتے تھے. ان کا نام تھا تقی فلسفی. آپ کی توجہ کری کیا نام تھا؟ تقی فلسفی. بہت قابل توجہ باتیں. تقی فلسفی کہتے ہیں کہ وہ جب گفتگو کرتے تھے انہوں نے کہا کہ تم جو روایت اکثر علماء خطبہ سناتے ہیں کہ کل صراط بال سے باریک ہے اور تلوار سے تیز. کیا کہہ رہے ہیں؟ بال اپنا دیکھیں، اس سے بھی باریک اور تلوار سے تیز ہے. تقی فلسفی نے اس کا خلاصہ بیان کیا. ہمارے علامہ بن نے مسئلہ کوئی بھی آئے علامہ بن گیا، علامہ کون سا مسئلہ ہے جناب کہہ لے لو، علامہ بن گیا، علامہ بن گیا. توجہ کرنا ذمہ داری کی طرف. تقی فلسفی جن کو مجتہدین سنا کرتے تھے، صرف 2 رکعتیں جمعہ پڑھنا آپ پہ واجب نہیں ہے، صرف 4 رکعتیں عشاء کی آپ پر پڑھنا واجب نہیں ہے. آپ کی کچھ ذمہ داری ہیں اور غیرت امام زمانہ میں آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ سے بڑھ کر جو ذمہ داری ہے وہ آپ علماء حقہ، فقہاء، مراجع اعظام اور مفسرین پہ بہت بڑی ذمہ داری، جس کو فقیہ زمان کہا جاتا ہے، رہبر معظم کہا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. اچھا، تقی فلسفی کہتے ہیں کہ جو تم کہتے ہو دنیا بال سے باریک تلوار سے تیز، کل صراط. تقی فلسفی کہتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ انہوں نے فرمایا دنیا جو کہتے ہیں نا کل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پل جو ہے کل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز. انہوں نے فرمایا یہ دنیا جس میں تم رہتے ہو نا، اس دنیا میں اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو کل صراط میں یقیناً کامیاب ہو جاتے ہو. سبحان اللہ. آپ کی توجہ ہوگی اگر میں اگلا جملہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں تم کامیاب ہو گے، دنیا میں تم نے حلال کو حلال کہا، حرام کو حرام کہا، تم کامیاب ہو. دنیا میں تم نے صحیح کو صحیح کہا، غلط کو غلط کہا، تم کیا ہو. اور دنیا میں تم غلط کو صحیح کہو اور صحیح کو غلط کہو، جبکہ تمہارا اپنا ضمیر، اپنی کھوپڑی تمہیں کہہ رہی ہو تو جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. اگر توجہ فرمائیں، بیلوت تنا کا نام سنا ہے؟ بیلوت تنا کہتے ہیں تنا تو لکڑی تھی. بیلوت تنا کی بات سنا کرے، لکڑی تھی. بیلوت تنا ایک طرف جاتے ہیں اٹھا کے اس کو پھینک دیتے ہیں، پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، پھر اس کو اٹھا کے اٹھا نہیں سکتے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. آپ توجہ میری طرف کریں ذرا مسکرائیں. بیلوت تنا سے کسی نے کہا بیلوت کی کیا کام کر رہے ہو، یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، کبھی ایک طرف سے لکڑی کو اٹھاتے ہو کبھی دوسری طرف سے لکڑی کو اٹھاتے ہو. جواب سننا. بیلوت تنا کہتے ہیں یہ لکڑی ہے نا، یہ جو تن ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ دین ہے اور ایک حصہ دنیا ہے. ایک حصہ دین ہے اور ایک حصہ دنیا کو اٹھاتا ہوں تو دین رہ جاتا ہے، دنیا کو اٹھاتا ہوں تو دین رہ جاتا ہے، دین کو اٹھاتا ہوں تو دنیا رہ جاتی ہے. پتہ چل جاتا ہے نا کہ جب یہ کتنا سا دین ہے. کب دنیا یا آپ کو دین کو ہو کے رہنا پڑے گا یا آپ کو، یار بولے تو صحیح نا، اس سے اگلی تھوڑی باتیں سخت ہیں. آپ جو سادات ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اللہ صلوات ایسے پڑھیں جیسے آپ کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک شاگرد تھے. امام کا شاگرد، امام کے قریبی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، اگر آپ توجہ فرمائیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شاگرد تھے. ان کا نام تھا صفوان بن مہران، مہران جمل.
صفوان امام موسیٰ کاظم کے شاگرد قاضی سادات سننا اپنے امام کی بات. صفوان شاگرد امام موسیٰ کاظم تھے. ہارون رشید یا ہارون عباسی ہے. میں امام حسین صاحب پہ عرض ضرور کرتا ہے لیکن میری پچھلی باتیں رہ گئی ہیں. میں چاہتا ہوں یہ بات مکمل ہو جائے اس سے آگے انشاءاللہ یہ مہینہ ہی ان کے اس پہ عرض کروں گا. صفوان بن مہران جمل قابل توجہ بات ہے. ان کے پاس ہارون رشید نے یا ہارون عباسی نے اپنے قدر کو بیچا کہ یار مجھے میں نے حج پہ جانا ہے اور مجھے 100 اونٹ چاہیے. مجھے کتنے اونٹ چاہیے؟ 100 اونٹ چاہیے. اور مجھے میری آپ نے اور صفوان جو بن مہران جمل کے اونٹوں کا بزنس تھا کرایہ اونٹ دیتے تھے. صفوان نے کہا ٹھیک ہے لے جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے میں دے دوں گا مسئلہ تو یہ تم لے جانا. یہ خبر ملی آپ کی اس ہستی کو جس ہستی کو ثابت بھی کہا جاتا ہے جس ہستی کو موسیٰ کاظم بھی کہا جاتا ہے جس ہستی کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے جس ہستی کو سلوات کی ضمانت اگر کر سکے تو عبد الصالح بھی کہا جاتا ہے. قاضی مولا نے فرمایا کہ صفوان میرے پاس آ سنا ہے تم سے ہارون رشید نے اونٹ مانگے. کہ مولا کتنے اونٹ مانگے؟ 100 اونٹ مانگے. اب صفوان نے فوراً اپنی صفائی پیش کی. مولا 100 اونٹ تجھ سے مانگے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے نا وہ مجھے اونٹوں کی اجرت دے گا. توجیہ پیش کی. مجھے کیا کرے گا؟ اونٹوں کی اجرت دے گا. میری 100 اونٹوں کی اجرت دے گا اور 6 مہینے تک نماز استعمال ہوگا. آپ کے موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سوال کا جواب دے صفوان. اونٹ آپ کے لے گیا 6 مہینے بعد یہ واپس آئے گا ہارون عباسی. تو 6 مہینے تک تو نے صفوان یہ بتلا کہ ہارون عباسی کے لیے دعا کرنی ہے یا بد دعا کرنی ہے. نہیں توجہ فرمایا. اس نے کہا مولا ظاہر ہے میں دعا کروں گا واپس آئے گا اونٹ بھی آئیں گے واپس آئے گا تو پیسے بھی ملیں گے. مولا نے فرمایا اچھا. مولا نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ ایک ظالم کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اس کو طولانی زندگی دے یہ بھی معصیت الہی ہے. جو سمجھ گئے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. ظالم کے لیے دعا کرنا یہ جو زیارت بادشاہ پڑھتے ہیں لعن یہ جو زیارت بادشاہ پڑھتے ہیں لعن اللہ امت قتلت ولعن اللہ امت ظلمت ولعن اللہ امت سامعت. اس پر بھی لعنت کہ جس نے امام کو شہید کیا. اس پر بھی لعنت کہ جو شہید کر رہا تھا وہ شہید کے دیکھ رہا تھا کہ امام پہ ظلم ہو رہے ہیں. اس پر بھی لعنت کہ جو ظلم کرنے والا ظلم کر رہا تھا یہ ظلم کا سن رہا تھا. بول کیا بولے تو صحیح. اس پر بھی دیکھنے والے بھی لعنت ظلم کرنے والے بھی لعنت ظلم سننے والے پر بھی ملانت. مولا فرماتے صفوان تو میرا شاگرد ہو کر معصیت الہی میں گرفتار ہو جائے گا اگر تو ہارون عباسی کی خدمت کرے گا. ہارون عباسی کو 100 اونٹ دے گا. یہ تو وہ ظلم ہے. ذرا آئیں سورہ بقرہ پڑھیں نا. جب یہ تو وہ ظلم ہے جو ظلم ایک جسمانی ظلم ہے. پڑھو سورہ بقرہ اٹھا کے جب خدا فرماتا ہے انکم ظلمتم باتخاذکم العجل. یہودیوں نے ایک بچڑے کی گوسفند کی پرستش کر کے اپنے نفوس پر ظلم کیا. اگر اور سمجھانا چاہوں قرآن جو کہتا ہے ان الشرک لظلم جس طرح اس ظالم کا ساتھ دینا صفوان کو کہا اسی کو آپ کے صفوان کو کہا کہ اس کی مدد کرتا ہے یہ معصیت الہی ہے. اور پھر صفوان بھی آپ کے موسیٰ کاظم کا ایسا شیعہ تھا اس نے پھر اس اونٹوں کو بیچ دیا. اس نے استغفار پڑھا اور بعد میں صفوان کو لقب ملا تائب آل محمد. لقب ملا تائب. یہ بات پھر کسی ظالم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالم کا ساتھ میرے بزرگوں بھائیوں بات نہ کرو کہتے ہیں دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے. ایک توجہ فرمائیے آپ اس گھر کو آگ لگی کیا بول تجھے. میرے سامنے مجھے پتا چل رہا ہو کہ ایک بندہ اتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. علی اللہ کہتا ہے میں کو کوئی کر لے. توجہ فرمائیے آپ کیا بول تجھے. مجھے سامنے پتا چلی کہ ایک بندہ ایسا بندے کو میں ممبر پہ لا رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ 14 کو اللہ نے خلق کیے ہیں اور معاذ اللہ 14 نے ہمیں خلق کیے ہیں. کیا ہوگا؟ آپ نے استغفر اللہ کہہ دیا لیکن جب بعد میں وقت ہے آپ کو ہم کیا کریں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. آخری جملہ میں ضرور کہوں پھر
12 امام ہیں، انہوں نے معاذ اللہ کو اکبر بنایا ہے، اللہ کو بڑا بنایا ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، میں ذمہ داری کے تحت بات کرتا ہوں، کوشش پوری ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری، اگر ولی بن یقین کا واقعہ پڑھے تو میرا اور پیدا ہو جائے۔ اب شام کو آپ کے یہاں میلاد بھی ہے، اللہ قبول کرے، اور بات نہ کرو پھر مجھے خود دکھ ہوتا ہے۔ ایک تو فرحان عابدی صاحب ہے، میں نہیں بات کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ میں نے رات کو کلپ سنا ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جو 14 کو یعنی 14 جو ہیں انہوں نے اللہ کو بڑا کیا ہے۔ ایسے باتوں کو سنو، مجھے کچھ نہیں ہے، ہمارا خان ہے وفا علینا الا البلاغ۔ لوگ امام خمینی خطبہ دیتے تھے، لوگ امام خمینی کو گالی دیتے تھے، ہمیں سنی ہے، ہم خدا کے آگے سب بول رہے ہیں۔ اور وہ جناب آیت پڑھ رہے تھے، میرے موبائل میں مجلس موجود ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، آیت پڑھ لو، آیت غلط پڑھ لے بندہ اور کہتے ہیں جی میں سال لچک دے رہا ہوں۔ اللہ آپ کا بھی حافظ ہے، اللہ ان کا بھی حافظ ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر امامے کے پہن کر ایک بندہ کسی کے عقائد خراب کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور ایک بندہ جناب کہہ کر کسی کے عقائد خراب کرتا ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ آخری بات کر لوں، ایک بندہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے نا، قسم خدا نماز میں علی ولی اللہ پڑھنے سے کوئی بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ اگر توجہ فرمائے، نماز میں علی ولی اللہ پڑھنے سے کوئی مشرک نہیں ہوتا، لیکن قسم خدا مولا علی کو اللہ کہنے سے بندہ مشرک بھی ہو جاتا ہے، بندہ نجس بھی ہو جاتا ہے۔ جو نماز میں علی ولی اللہ پڑھتا ہے فقہی مسئلہ ہے، تقلید کرنا تیری ذمہ داری ہے، اگر تیرے کو مرضی کہتے ہیں تو پڑھ، لیکن جو علی اللہ کہے، علی کو راضی کہے، وہ 14 کو وہ خلق کرتے ہیں، وہ 14 معاذ اللہ ہمیں خلق کرتے ہیں۔ میری شرعی ذمہ داری ہے، اصل قاضی صاحب کی شرعی ذمہ داری ہے، اور ہماری انجمن کے سرپرست اعلیٰ جمیل قاضی صاحب ان کی شرعی ذمہ داری ہے۔ برات خدا کی ذات میں ہماری گناہی غلطیاں معاف فرمائے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔